ہمدرد پاکستان کے اشتراک سے بیت الحکمہ آڈیٹوریم میں قومی طبی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن اور ہمدرد پاکستان نے بیت الحکمہ آڈیٹوریم میں 14ویں قومی طبی سمپوزیم کا انعقاد کیا، جس کی صدارت ہمدرد پاکستان کی صدر سعدیہ راشد نے کی، جس کا موضوع طب یونانی کی بقا میں حکیم محمد سعید کا کردار تھا۔ اختتامی سیشن میں ہمدرد پاکستان کی صدر سعدیہ راشد نے کہا کہ شہید حکیم محمد سعید مجدد طب کہلانے کے اصل مستحق ہیں۔ انہوں نے ہمدرد پاکستان کی شکل میں ایک خاموش انقلاب برپا کیا۔ دیگر کا کہنا تھا کہ شہید حکیم محمد سعید روزانہ نہ صرف مریضوں کی طبی تکالیف کا مداوع کرتے رہے بلکہ وہیں سماجی خدمات میں بھی متحرک رہتے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کے بارے میں وہ خراج تحسین تھا جس سے آگے بڑھنے کی راہیں اور ملیں گی، کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جس نے ماضی کی روایات کو زندہ کیا اور مستقبل کی راہیں دکھائیں۔ آج ہمارا دوسرا دن تھا ہمدرد پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن سمپوزیم کا، اور اس میں لٹریری سیشن بھی تھا، اور اس کے بعد جناب ایک ہمارا اور سیشن تھا اورل، اس کا اور کمپٹیشن تھا بچوں کے لیے حوالے سے جو انڈر گریڈ ہیں اور ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں پوسٹر کمپٹیشن تھا۔ اور یہ اسپیشل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ہمدرد پبلک اسکول کے بچوں نے بھی اس میں شرکت کی اور اپنے اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ پیش کیے۔ بنیادی طور پر یہ ایک فورم ہے جو طب و طبہ کی ترقی کے لیے شہید پاکستان نے قائم کیا تھا، اور یہ فورم ہر سال نیشنل انٹرنیشنل لیول کے سمپوزیم منعقد کرتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ طب کے میدان میں جو ہونے والی پیش رفتیں ہیں یا ہمارے طبیب لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کو اپنی کمیونٹی کے سامنے پیش کیا جائے۔ پاکستان کے اندر اگر حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو شامل نہ کیا جائے تو طب یونانی میں تاریکی نظر آتی ہے۔ یہ ساری روشنی طب یونانی کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کی رہین منت ہے۔ 2 روزہ قومی سمپوزیم میں اختتامی کلمات پروفیسر ڈاکٹر احسان ڈار فاروق نے ادا کیے، جبکہ ہمدرد یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے محققین طبیبہ سائمہ غیاث، ڈاکٹر حکیم سلطان ایاز، پروفیسر ڈاکٹر محمد نعمان خان، ڈاکٹر حکیم سید فیصل حیدر رضوی، ڈاکٹر سید رضوان علی، طبیبہ نادیہ نسیم، طبیبہ مصباح احمد، ڈاکٹر حکیم محمد امجد چشتی، حکیم امجد اسماعیل اور طبیبہ ہما سعید نے مختلف امراض پر اپنے جدید تحقیق کی مقالے بھی پیش کیے۔